عشق اور محبت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول، ہر فعل پر جی جان سے عمل کرے، یہی عشق رسول ہے۔ وہ گھر میں ہو تو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ، بازار میں ہو تو بازار میں لین دین کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اگر کارخانے میں ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اگر ہم معاشرتی زندگی میں ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، تجارت کی زندگی ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، درس تدریس کا معاملہ ہو تو معلم رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، ہر موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے لیے زندگی گزارنے کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے، جس کو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے زندگی گزارنے کا سب سے بہترین طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ الحمدللہ الذی وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب، وقال اللہ تبارک و تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وقال اللہ تبارک و تعالی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچہ خوما ہما دارن کے تو تنہا داری، ورق تمام ہوئے مدح باقی ہے، سفینہ چاہیے اس بحر بے قرار کے لیے۔ عزیزان گرامی، یہ جلسہ سیرت النبی عنات النبی کا یہ پروگرام ہے۔ میں یہاں پر قاری احسان محسن صاحب، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعت خوانی میں ایک وصف عطا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بینائی سے محروم کر رکھا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی بصیرت اور عشق رسول کی بصیرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ جیسا کہ ابھی امام صاحب نے کہا کہ جو امام صاحب نے ابھی نعت پڑھی، اس نعت کی وجہ سے آپ لوگوں کے درمیان بہت زیادہ معروف ہو گئے۔ یہ عشق رسول کی بات ہے کہ جس کو بھی اللہ کے رسول سے محبت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس محبت کی بدولت ان کا مقام مرتبہ بلند کر دیتے ہیں۔ ایک ادنا سا انسان کیوں نہ ہو، اگر اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی فعل سے محبت ہے تو وہ عمل، وہ فعل اس انسان کو ممتاز بنا دیتا ہے۔ اس ایک معمولی سا عمل، جس عمل کی بنیاد پر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہم مسلمانوں کی شان ہے، ہم مسلمانوں کا ایمان ہے، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا، ایک ایک سنت کو ہم اپنی زندگی میں ڈھالتے ہیں اور اس پر جی جان سے عمل کرتے ہیں۔ اور ایک مسلمان کی شان بھی ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل، ہر فعل
ہمیں اپنی جی جان سے عزیز ہونا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تشریف فرما تھے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کتنی محبت ہے؟ تو کہنے لگے اللہ کے نبی بہت محبت ہے۔ اللہ کے نبی نے پھر پوچھا کتنی؟ پھر اللہ کے نبی نے پوچھا کیا تمہاری جان سے زیادہ مجھ سے محبت ہے؟ انہوں نے سر جھکایا اور کہا اللہ کے نبی اپنی جان سے زیادہ تو آپ سے محبت نہیں ہے۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا عمر تمہارا ایمان کامل نہیں ہے، مکمل ایمان نہیں ہے۔ مکمل ایمان یہ ہے کہ تم اپنی جان، اپنے مال، اپنے آل و عیال سے زیادہ مجھ سے محبت کرو، یہ ایمان کا کمال ہے۔ اور یہی ایمان ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہونی چاہیے کہ اپنے اہل و عیال سے بھی زیادہ ہو۔ اور یہی محبت تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیشہ ساتھ رکھتی تھی۔ آپ کے ساتھی تھے، عمر میں بڑے تھے، لیکن آپ کے بہت اچھے رفیق، بہت اچھے ساتھی تھے۔ اس لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا اعلان کیا، نبوت کا اعلان کیا، تو سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ ہجرت کا موقع تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار کہتے اللہ کے نبی کب چلنا ہے، میں اس کی تیاری کر رہا ہوں۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے اور اللہ کے راستے کے لیے کیا لائے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا اللہ کے نبی جو تھا سب لے آیا ہوں، جو تھا سب لے آیا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کا نام گھر پر اہل خانہ کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ محبت کا تقاضا ہے۔ آپ دیکھیے محبت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھی، ہجرت کا مقام تھا، سراقہ ابن مالک آپ کا پیچھا کر رہا تھا، غار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر پناہ لیے ہوئے تھے، اور اس غار سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کو باہر ٹھہرایا، غار کے اندر گئے، غار کی صفائی کی، اپنے کاندھے سے چادر اتاری، چادر پھاڑ پھاڑ کر کے سوراخ بند کیا، جتنا سوراخ تھا سب سوراخ بند کیا، پوری چادر پھاڑ کر کے سوراخ بند کیے، ایک سوراخ باقی رہ گیا تھا، اس پر آپ نے اپنی ایڑی رکھ دی اور ادب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی کہ اللہ کے نبی اب آپ آ جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضرت ابو بکر پیر پھیلا کر کے اس سوراخ پر اپنی ایڑی رکھے ہوئے تھے، جو رہ گیا تھا بھرنے سے رہ گیا تھا، اپنی ایڑی رکھی تھی، پیر پھیلا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر سر رکھا اور آرام کرنے لگے۔ اس سوراخ میں ایک موذی جانور تھا، اس نے ڈنک مارا، ڈس لیا، جس کا زہر اور جس کی تکلیف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہیں ہوئی، پوری قوت اور طاقت سے برداشت کرنے کی کوشش کی لیکن برداشت نہیں ہوا، آنکھیں بہہ پڑی، آنسو چھلک گئے، ایک قطرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونک کر کے اٹھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معذرت کرنے لگے، کہنے لگے اللہ کے نبی معاف کیجئے، میرے بس میں آنکھیں نہیں تھی، میں چاہ کر کے بھی اپنے آنسو کو نہیں بچا سکا، جس کی وجہ سے آپ کے نیند میں خلل پیدا ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے کسی موذی جانور نے مجھے کاٹ لیا ہے، یا یہ کہ اللہ کے نبی ایسا لگتا ہے کوئی موذی جانور تھا جو آپ کا دیدار کرنا چاہتا تھا اور میری ایڑی وہاں پر حائل تھی، اس لیے اس نے مجھے ڈنک مارا تاکہ میں اپنا پیر ہٹا لوں، وہ آپ کا دیدار کرے۔ جو بھی ہو اللہ کے نبی وہ تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہوئی، اور وہ آنکھ کا قطرہ، آنسو کا قطرہ آپ کے اوپر گرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس جگہ لگایا، وہ سیدھا ہو گیا۔ محبت کا تقاضا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنبش نہیں کی، حرکت نہیں کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو۔
محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول ہر فعل پر ہم جی جان سے عمل کریں، اور جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ویسا ہم کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، قرآن کریم نے بیان فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو چیز تمہیں دے اس چیز کو لے لو، رسول جس چیز سے تمہیں روک دے اس چیز سے تم رک جاؤ۔ یہ ایمان والے کی شان ہے کہ اپنا سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دیں، اپنی عیش، اپنی خواہشات، اپنی ضروریات، اپنی آرزوئیں، اپنی تمنائیں، سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرمائے، آپ بیان کر رہے ہیں ابو رافع سے مجھے تکلیف ہے، ابو رافع مجھے برا بھلا کہتا ہے، ابو رافع کے برا بھلا کہنے سے مجھے بہت اذیت پہنچتی ہے۔ دیکھیے محبت کا تقاضا، محبت کا تقاضا دیکھیے۔ ایک صحابی پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، سنا کہ اللہ کے نبی کہہ رہے کہ ابو رافع سے مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، ابو رافع مجھے برا بھلا کہتا ہے، مجھے اذیت پہنچ رہی ہے۔ وہ کنارے کونے میں بیٹھے ہوئے تھے، پیچھے بیٹھے تھے، اٹھے باہر نکلے، لوگوں سے پوچھا ابو رافع کہاں ہے، ابو رافع کا پتہ کیا ہے، پتہ پوچھتے پوچھتے ابو رافع کے محل تک کے پہنچے، محل کا پورا جائزہ لیا، ابو رافع کی پوری معلومات لی، پوری معلومات اکٹھا کرنے کے بعد ابو رافع کے پاس پہنچا۔ 11 دروازہ بند کر کے ابو رافع کے کمرے میں پہنچے تھے، 11 دروازہ بند کر کے ابو رافع کے دروازے میں پہنچے تھے۔ گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا، تاریکی تھی، ابو رافع اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ یہ صحابی رسول رات کی تنہائی میں جا کر کے آپ نے آواز دی ابو رافع۔ ابو رافع نے کہا کون؟ انہیں یقین ہو گیا کہ آواز اس طرف سے آئی، مزید آگے بڑھے، تھوڑا توقف کیا، تھوڑا سا رکے، اور رکنے کے بعد پھر آواز دی ابو رافع۔ ابو رافع نے کہا کون؟ آواز کے مزید تعاقب میں ایک دم قریب پہنچ گئے، خنجر نکالا، حملہ کرنے کا ارادہ کر رہے تھے، پھر یہ سوچا کہیں اور غلطی سے کسی اور کو کے اوپر خنجر نہ چل جائے، اس لیے تیسری مرتبہ آواز لگائی ابو رافع۔ جیسے ہی ابو رافع نے آواز لگائی، انہوں نے خنجر ان کے سینے میں اتار دیا، خنجر سینے میں اتارا، چیخے، چیخنے کے بعد محل کی قندیلیں روشن ہو گئی، لائٹ جلنے لگی، قندیلیں روشن ہو گئی۔ اب اگر یہ دروازہ کھول کر کے نیچے آتے، گرفتار کر لیے جاتے، قتل کر لیے جاتے۔ یہ اوپر فصیل کی طرف پہنچے، اور فصیل کی طرف پہنچنے کے بعد بالکل اوپر پہنچ گئے، اور اوپر سے نیچے چھلانگ مار دی۔ جب آپ نیچے کودے تو نیچے کودنے کے بعد آپ کی ہڈی ٹوٹ گئی، پوری ہڈی ٹوٹ گئی، ہڈی صرف چمڑیوں پر اٹکی تھی۔ میں سمجھانے کے لیے آپ کو مثال دوں، ہڈی ایسی ٹوٹی تھی جیسے ہم گنا کھانے کے لیے گنا توڑتے ہیں تو وہ اس کی چھال پر اٹکتا ہے، پیر اسی طرح چمڑیوں پر اٹکا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے پیر کو کپڑے سے لپیٹا، ایک درخت کی آڑ میں چھپ گئے، انتظار کرنے لگے کہ صبح نکلے گی اور دن نمودار ہو جائے گا، روشنی پھیل جائے گی۔ جب اس بات کا پتہ چل جائے گا، پختہ یقین ہو جائے گا کہ ابو رافع قتل کیا گیا ہے، تب میں یہاں سے ہلوں گا، ورنہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جاؤں گا۔ دن نکلا، روشنی پھیل گئی، چیمگونیاں شروع ہوئی، لوگوں نے کہا رات کسی نے ابو رافع کو قتل کیا۔ یہ اپنا پیر گھسیٹتے ہوئے، اپنا پیر کھینچ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کے آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی، اب آپ کو اذیت دینے والا ابو رافع اس دنیا میں نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے اللہ کے نبی معمولی سی خراش ہے۔ دیکھیے عشق رسول، پورا پیر ٹوٹا ہے، ہڈیوں کے 2 ٹکڑے ہو چکے ہیں، اور ابو رافع عشق محبت میں، عشق رسول میں کہتے کہ اللہ کے نبی معمولی سی خراش ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان کا پیر سیدھا کیا، اپنے دست مبارک سے ان کا پیر سیدھا کیا۔ صحابی رسول بیان فرماتے ہیں خدا کی قسم مجھے کبھی ایسا لگا ہی نہیں کہ میرا پیر کبھی ٹوٹا تھا، اس لیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک نے میرے پیر کو سیدھا کیا تھا۔ مجھے کبھی ایسا محسوس ہی نہیں ہوا کہ میں ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا اس دن میرا پیر اچھا تھا، یا جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک لگا کر کے میرا پیر سیدھا کیا اس دن میرا پیر اچھا تھا۔ یعنی فرق محسوس ہی نہیں ہوا۔ عشق اور محبت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول ہر فعل پر جی جان سے عمل کرے، یہی عشق رسول ہے۔ وہ گھر میں ہو تو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ، بازار میں ہو تو بازار میں لین دین کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اگر کارخانے میں ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اگر ہم معاشرتی زندگی میں ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، تجارت کی زندگی ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، درس تدریس کا معاملہ ہو تو معلم رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، ہر موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے لیے زندگی گزارنے کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے، جس کو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے زندگی گزارنے کا سب سے بہترین طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان فرمایا کہ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ آپ کا کام یعلمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم دینا، اس کا معنی مطلب مفہوم سمجھانا اور یہ بتلانا کہ اسی کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ قرآن کریم میں ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات، مسائل اور واقعات بیان کیے کہ ان احکامات سے تم اپنی زندگی گزارو، ان مسائل سے تم اپنی زندگی درست کرو، اور واقعات بتلائے کہ ان واقعات سے سبق حاصل کر کے تم اپنی زندگی گزارو۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر اعتبار سے ہمارے لیے قابل عمل ہے۔ مختصر سی بات میں اپنی بات ختم کروں۔ ایک صحابی رسول ایمان نہیں لائے تھے اس وقت تک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار تھے، سردی کا موسم تھا، نجرانی چادر اوڑے ہوئے تھے اور اس نجرانی چادر میں دھاگا کچھ سخت تھا جس کی دھار بنی ہوئی تھی۔ آپ وہ چادر اوڑے ہوئے تھے، وہ بدوی دیہاتی اللہ کے نبی کی چادر زور سے کھینچا اور کھینچ کر کے کہتا ہے محمد میرے اونٹوں کو اناج سے لاد دے، یاد رکھ جو تو دے گا وہ تیرا ہے نہ تیرے باپ کا ہے۔ دیہاتی تو دیہاتی ہوتا ہے، بدوی تو بدوی ہوتا ہے، بدوی اور دیہاتیوں کی زبان لہجہ کہتا ہوتا ہے، آپ محسوس کیجئے۔ اس نے کہا محمد میرے اونٹوں کو اناج سے لاد دے، جو تو دے گا وہ تیرا بھی نہیں ہے تیرے باپ کا بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا میری چادر تو چھوڑ۔ کہنے لگا جب تک کہ میرا مطالبہ پورا نہیں ہوگا میں چادر چھوڑنے والا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس کے اونٹ کو اناج سے لاد دو۔ حکم کی تعمیل ہوئی، اونٹوں کو اناج سے لاد دیا گیا۔ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر چھوڑی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر سیدھی کی، گردن سیدھی کی۔ آپ کی گردن کی چمڑی چھل گئی تھی، چادر کھینچنے کی وجہ سے گردن کی چمڑی چھل گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بدوی اور دیہاتی سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے جو سلوک تو نے میرے ساتھ کیا ہے، جو رویہ تو نے میرے ساتھ اختیار کیا ہے، جو طریقہ تیرا تھا، کیا اس طریقے کا تو حقدار نہیں ہے؟ کیا ایسا ہی رویہ میں تیرے ساتھ نہ کروں؟ وہ بدوی دیہاتی کہتا ہے کیوں نہیں، یقیناً میں اس کا حقدار ہوں۔ میں نے جو طریقہ اختیار کیا، میں نے جو گفتگو کی، میں نے جو ڈھنگ اختیار کیا، یقیناً میں اس کا حقدار ہوں، لیکن آپ ایسا نہیں کرو گے۔ ایک طرف تو اعتراف کرتا ہے کہ یقیناً میں اس کا حقدار ہوں، لیکن دوسری طرف یہ کہتا ہے کہ آپ ایسا نہیں کرو گے۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا کیوں؟ فوراً اس نے قرآن کریم کی آیت پڑھی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ جب اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے تو آپ ہمارے ساتھ ایسے کیسے کر سکتے ہو؟ قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی پوری زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، سمپل ہے، ہر جگہ ہر اعتبار سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی سربلند رہو گے، شرط تو یہ ہے کہ تم مسلمان۔ افسوس ایمان زبانی جمع خرچ ہمارے پاس ہے، ہدایت یافتہ کتاب ہمارے پاس ہے، ہم اس کتاب کو چھوڑ کر کے اپنی مرضی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع، جس کو نکاح کی خواہش ہو وہ نکاح کرے، 1 2 3 اور 4۔ قرآن کریم نے بیان فرمایا، نکاح قرآن کریم کا حکم ہے۔
اگر میاں بیوی کی ازدواجی زندگی خیر و عافیت کے ساتھ نہیں گزر رہی ہے، اگر میاں بیوی کے درمیان ناچاکی نا اتفاقی ہے، قرآن کریم نے بیان فرمایا الطلاق مرتان، قرآن نے بیان کیا۔ افسوس قرآن جیسا لائے عمل ہمارے پاس ہے، قرآن جیسی بابرکت کتاب ہمارے پاس ہے جو پوری دنیا کی رہبری اور رہنمائی کے لیے کافی ہے، اس قرآن کے ماننے والے نکاح اور طلاق کے موقع پر اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر کے غیروں کے طریقوں کو اپناتے ہیں۔ خدا نخواستہ طلاق کی نوبت آ جائے تو وہ اپنے قرآن کی طرف رجوع نہیں ہوتے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی طرف رجوع نہیں ہوتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر کیا بتلایا، وہ 498 کا سہارا لے کر کے کورٹ کچہرے کی طرف جاتے ہیں۔ افسوس ہماری سروں کی فصلیں کاٹی نہیں جائے گی تو پھر کیا کی جائے گی؟ قرآن ہمارے پاس ہے، رحم کرنے کا جذبہ قرآن نے ہمیں دیا، معاف کرنے کا طریقہ قرآن نے ہمیں دیا، بار بار معاف کرنے کا حکم دیا، قصاص کا حکم قرآن نے دیا، لیکن یہ بتلایا معاف کر دو گے زیادہ بہتر ہے، معاف کر دو گے زیادہ بہتر ہے۔ سیرت نبوی کے پیغام میں اصل پیغام یہ ہے کہ ہمیں زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا ہے، زبانی جمع خرچ نہیں کرنا ہے، زبان سے محبت کے دعوے نہیں بھرنا ہے، ہمیں اپنے کردار و عمل سے بتانا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جی جان سے محبت کرتا ہوں، میرا کاروبار اللہ کے نبی کے کاروبار کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے، میرا گھریلو معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے معاملات کے مطابق ہے، میری تجارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے تجارت کے مطابق ہے، میں اپنے بچوں کی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے بتائی اس طریقے سے کرتا ہوں۔ کردار و عمل سے بتانے کی ضرورت ہے اور یہی عشق حقیقی ہے، اسی کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سیرت طیبہ کے اس پروگرام میں جس طریقے سے اللہ نے ہمیں شریک ہونے کی توفیق دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جی جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔